السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین، حکومت نے راتوں رات پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 13 روپے سے زائد کا ظالمانہ اضافہ کر کے عام عوام کی دوبارہ سے کمر توڑ دی ہے۔ یہ فیصلہ IMF کے ساتھ نئے مالیاتی معاہدوں کی کڑی معلوم ہوتا ہے، جس کے بعد ناظرین مہنگائی کا ایک نیا طوفان سر پر ہے۔ تجزیہ کار اسے معاشی استحکام کی آڑ میں عام عوام پر براہ راست بوجھ قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کا موقف ہے ناظرین کہ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ایسا کرنا پاکستان کی حکومت کی مجبوری تھی۔ اس اضافے سے ناظرین ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیاء ہر دو نوع کی قیمتیں مزید بڑھنا یقینی ہیں، جس سے عام آدمی کا بجٹ مکمل طور پر ناظرین دوبارہ سے درہم برہم ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں ناظرین عوامی رد عمل شدید ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ حکومت بار بار پورے خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول پاکستانیوں کو بیچ رہی ہے۔ دوسری خبر ناظرین، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن بنیانم مرصوص تیزی سے جاری ہے، جہاں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مزید 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جس کے بعد 5 جولائی سے جاری اس آپریشن میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 102 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومتی حلقے ناظرین اسے امن و امان کی بحالی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر قرار دے رہے ہیں، جبکہ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ کارروائی اب ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے، جہاں ریاست اپنی ریٹ بحال کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ اس آپریشن کی ناظرین کامیابی کا براہ راست اثر خطے کی سلامتی اور معاشی بحالی پر پڑے گا، اور توقع ہے ناظرین کہ کل تک اس کی مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد ناظرین تیسرے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی، جو کہ پاکستان کے ایک عالم مایہ ناز عالم دین ہیں، ان کی جانب سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے خریداری کو شرعی طور پر ناجائز قرار دینے کا فتویٰ سامنے آنے کے بعد ڈیجیٹل اثاثوں کے سرمایہ کاروں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ یہ فتویٰ اس وقت آیا ہے ناظرین جب نوجوان نسل تیزی سے آن لائن تجارت کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور اب اس مذہبی بیانیے کے بعد حکومت کے لیے بھی کرپٹو ریگولیشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ علماء کا ناظرین استدلال یہ ہے کہ کرپٹو مال کی شرعی تعریف پر پورا نہیں اترتا، جبکہ دوسری طرف ٹیکنالوجی کے ماہرین اسے جدید دور کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد ناظرین کل مارکیٹ میں کرپٹو کے کاروبار پر گہرا منفی اثر پڑنے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت نے ناظرین چوتھے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ آبادی کے کنٹرول اور انسانی ترقی کے لیے قومی آزادی کونسل کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں دفاعی سربراہ اور 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے ناظرین جسے ملکی تاریخ میں آبادی کے بحران سے نمٹنے کے لیے اب تک کا سب سے سنجیدہ قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس کونسل کا مقصد آبادی میں بے ہنگام اضافے کو روکنا ہے، جو ملکی وسائل پر بوجھ بن چکا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف اعلیٰ سطحی کمیٹیوں کے قیام سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک نچلی سطح پر صحت اور تعلیم کی سہولیات عام نہیں ہو جاتی۔ اس کونسل کا ناظرین پہلا اجلاس کل منعقد ہونے کی توقع ہے، جس میں طویل مدتی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ پشاور اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں بالائی اضلاع میں گلیشیل جھیل کے پھٹنے یعنی JLOF کے خطرے کے پیش نظر PDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد سیاحوں کو فوری طور پر شمالی علاقہ جات، خاص کر کے سوات، خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے نکلنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور حالیہ بارشوں کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے، جو کہ اچانک سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے ناظرین ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ کل تک ان علاقوں میں مزید موسمی بگاڑ کی پیشگوئی ہے، جس کے باعث سیاحتی سرگرمیاں ملک میں معطل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں کہ PTI کے قید رہنماؤں کی جانب سے اب ایک نئے سیاسی مکالمے کا اشارہ دیا گیا ہے، جس نے ملکی سیاست کے جمود کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ فواد چودھری کا ناظرین حالیہ بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پارٹی اب مزاحمت کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے کی راہ تلاش کر رہی ہے۔ تاہم ناظرین پاکستان کی جو دیگر قیادت ہے فواد چودھری کو PTI کا حصہ نہیں قرار دیتی۔ اس پیش رفت کے پیچھے ناظرین اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حلقوں کے درمیان پس پردہ رابطے کارفرما بتائے جا رہے ہیں، جس کا مقصد ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے۔ تاہم اس پیشکش کو PTI کی کمزوری سمجھا جائے یا حکمت عملی، اس کا فیصلہ ناظرین آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔
جب دونوں اطراف سے مزید ٹھوس اشارے ملیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں وفاقی وزیر محسن نقوی کا واشنگٹن پہنچ کر تجارتی تعلقات اور باہمی تعاون پر بات چیت کرنے کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان کو IMF کے ساتھ امریکی مالیاتی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس دورے کا مرکزی ایجنڈا پاک امریکہ دوطرفہ تجارت کو فروغ دینا اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئی راہوں کی تلاش ہے، جہاں امریکی حکام پہلے ہی اصلاحات پر زور دے رہے ہیں۔ اگر ناظرین یہ مذاکرات کامیاب رہے تو پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں میں اپنی ساکھ بہتر بنانے میں مدد ملے گی، جس کی تفصیلات ناظرین آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں موصول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تہران نے امریکی صدر پر حملے کی کوشش کی تو 1000 میزائل تیار ہیں۔ اس بیان نے پہلے سے گرم خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ناظرین اس وقت سنگین ہوئی جب ابنائے ہرمز میں امریکی اور ایرانی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جبکہ قطر اور عمان ثالثی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کشیدگی کا ناظرین براہ راست اثر عالمی تیل کی قیمتوں اور خطے میں پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر پڑ سکتا ہے، جہاں سفارتی حلقے کل کسی بڑے رد عمل کے خدشے سے پریشان ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کیوبا کا ناظرین قومی پاور گرڈ ایک ہفتے میں دوسری بار مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے، جس سے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر توانائی کے بحران کی سنگین تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس بجلی کے تعطل نے کیوبا کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور عوام سڑکوں پر آ کر حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ تکنیکی خرابیوں کی اصل وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ یہ صورتحال ناظرین دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے جو توانائی کے فرسودہ نظام پر انحصار کر رہے ہیں، اور اگر ناظرین کل تک کیوبا میں پاور بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی اعلان متوقع نہ ہوا تو عوام اس حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں جاپان اور چین میں سمندری طوفان باوی نے تباہی مچا دی ہے، جس کے بعد پروازیں معطل کر دی گئی ہیں اور دونوں ممالک کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ طوفان کے باعث ناظرین شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس نے ساحلی علاقوں کے مکینوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ اور ناظرین سوشل میڈیا پر گردش کردی ہوئی خبروں کے مطابق سیلاب میں ایک فارم تھا سانپوں کا، وہ بھی بہہ گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں سانپ اس وقت کھلے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ حکومتی ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین یہ موسمیاتی واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایشیائی ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے کس قدر غیر محفوظ ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی 10 تازہ ترین خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔